اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ سمجھ گئے؟ اب پیدائش سمجھ گئے ہیں تو ذرا ان کی خوبصورتی تو دیکھ لیں، ان کی خوبصورتی تو دیکھ لیں کہ وہ کتنے حسین و جمیل تھے۔ پیدا تو ہو گئے، وہ دکھتے کیسے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دکھتے کیسے تھے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات کا ماحول تھا، مدینے کے آنگن میں نکل پڑا، مدینے کے صحرا میں نکل پڑا، دیکھتا ہوں کہ ایک طرف چاند ہے، دوسری طرف مدینے کا ماہ تمام ہے، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف مدینے کے ماہ تمام کو دیکھتا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نبی کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ چاند کو جو خوبصورتی ملی وہ آپ کے چہرے پر انوار سے ملی۔ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، عائشہ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں ہے اور تیرے محمد، تیرے تاجدار، تیرے سرتاج محمد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اما عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ قرآن میں جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے یہ تمہیں معلوم ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر مصر کی عورتیں یا زلیخا نے جو کیا تھا، نبی محمد یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھا اور مصر کی عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا، ہاتھ میں سیب دے دیا یا کوئی پھل رکھ دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی اور کہا کہ اس پھل کو کاٹو، لیکن شرط یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے کاٹو۔ کاٹا تو صرف پھل نہ کاٹا بلکہ ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لیں۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے سرتاج کو نہ دیکھا، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا۔ اگر وہ دیکھتی تو کیا ہوتا؟ اگر وہ دیکھتی تو میرے نبی کو دیکھ کر وہ اپنے ہتھیلیوں پہ چھریاں نہیں بلکہ اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اتنے خوبصورت تھے، خوبصورت اتنے زیادہ تھے۔ آج نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ آج نوجوانوں کو وہ ایکٹر چاہیے جو نشیڑی ہوتا ہے، جو غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، جو دن رات گناہ کا کام کرتا ہے اور صوم و صلاح کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ آج نوجوان ان لوگوں کو ماڈل بنا کے رکھے۔ شرم کرو، آج تمہارے لیے ماڈل وہ ہے جن کی عزت صرف دنیا میں، قیامت کے دن ان سے زیادہ رسوا کوئی نہ ہوگا۔ اور سنو، تم محمد الرسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے، کسی اور پیر بابا کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس چہرے کی ضرورت ہی نہیں، جو چہرہ تیرے نبی کے چہرے سے ہمارا چہرہ موڑ دے یا تیرے نبی کے چہرے کی بے رغبتی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اللہ ہمیں وہ چہرے نہیں چاہیے۔ آج کچھ لوگوں نے ایسے ایسے چہرے دیکھ رکھے ہیں کہ صبح اگر جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو پھر شام کو روٹی میسر نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے لوگوں کے چہرے ہم نے دیکھ رکھے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح مدینے والے کا چہرہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ لی شمس وللہ فاقی شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف بیان فرما رہی ہیں۔ لی شمس وللآفاق شمس، یعنی میرے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اور جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا جو سورج ہے وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد میرے بستر پر طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اور تعریف کر رہی ہیں اپنے شوہر کی۔ آج شوہروں کا حال یہ ہے کہ بیویوں کی زبان سے کبھی ان کے لیے تعریف نہیں نکلے گی، کبھی نہیں نکلے گی، بہت مشکل سے، وہ بھی ریاکاری اور دکھانے کے لیے تعریف کریں گے۔ تو حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف بیان کر رہی ہے، لی شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ اور حضرت حسان نے نبی کے چہرے کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، او میرے پیارے نبی، آپ کے چہرے کے جیسے آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا خوبصورت انسان میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ کے جیسا خوبصورت انسان میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور دیکھیں میری آنکھیں کہاں سے، جبکہ کوئی عورت آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ جیسا بچہ کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرّا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرّا پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو ہر برائی سے مبرّا پیدا فرمایا۔ خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، او میرے نبی آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کو کہتے گئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بناتا جا، اور رب بناتا چلا گیا، آپ کہتے چلے گئے رب مجھے بناتا جا، اور آپ کا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ نبی اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کو تم تصور میں نہیں لا سکتے۔ That her beauty cannot imagine، اس کی خوبصورتی تم اپنے مستشق میں نہیں لا سکتے۔ کیسے نہیں لا سکتے، اس کی بھی ہم بات آگے بیان کریں گے، لیکن وہ بات بیان کرنے سے پہلے